پیکر وفا صدیق اکبر یادگار وفادار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ افضل الخلق اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ اول ہے اور عشرہ مبشرہ دا 10 اصحاب دے سرخیل نے اس مبارک مہینے دی 22 تاریخ جمادی الثانی دی 22 تاریخ اور 13 ہجری اور بروز پیر اور 63 سالہ عمر مبارک پاکے اور 27 مہینے حکمرانی کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا فانی وچوں چلے گئے۔ اس مہینے دی 22 تاریخ نو آپ دا وصال مبارک ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مسلمان ہوئے ایمان لائے 18 سال عمر سے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی 20 سال عمر سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جدو ایمان لائے 2 سال عمر سے اور آقا علیہ السلام دی 18 سال عمر سے گویا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے رفاقت محمدی دے اندر حضور دی صحبت اور مجلس کے اندر کل 27 سال گزارے حضرت علی پاک نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دی مجلس اور صحبت کے اندر 43 سال گزارے اور پھر وہ مجلس کتنی مبارک اور کتنی مقدس مجلس حدیث رسول دے جملے سنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری صحبت کے اندر میری مجلس کے اندر کچھ وقت گزاریا پھر فرمایا کہ من رأى وجہ رسول اللہ بعینہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تے ایمان لے آیا اور میرا چہرہ دیکھ کر اپنے ایمان نو کامل کیتا حضور نے فرمایا کہ رب نے انہوں صحابیت دا درجہ عطا فرما دیتا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى وجہ رسول اللہ بعینہ آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے مینوں تکیا میرے تے ایمان لے آیا میرا کلمہ پڑھیا آقا نے فرمایا کہ رب نے انہوں صحابیت درجہ عطا فرما دیتا اور صحابی بہت بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خاندان میں اعزاز ملیا کہ آپ دے والد بھی صحابی ابوبکر صدیق خود بھی صحابی پھر آپ دے بیٹے بھی صحابی پھر آپ دے پوتے بھی صحابی اعزاز بھی خاندان ابوبکر صدیق نے ملیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرا ذکر رہا سی پھر آقا نے اس حدیث کا تیسرا حصہ سنا حضور اکرم نے فرمایا کہ لا تمسن النار مسلما رأى آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے میری مجلس کے اندر بیٹھ کے ایک لمحہ بھی میرا دیدار کر لیا رب نے او دے جسم تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے او دے جسم تے جہنم دی اگ حرام ہوگی۔ لا تمسن النار مسلما رأى فرمایا کہ وہ جسم تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی
تے عام مسلمان واسطے مقام ہے، عام مسلمان دی شان ہے کہ جنہیں بھی میرا دیدار کر لیا وہ تے جہنم دی اگ حرام ہوگی، اور جو دن رات اور دن غار دے اندر مصطفیٰ دے چہرے دی تلاوت کرتا رہے ہو ادا کی مقام ہوئے گا۔ آپ نو سمجھ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی دے اندر 2 راتاں بڑی اہم آئیاں، ایک رات معراج والی، ایک رات ہجرت والی۔ جو معراج دی رات دا ساتھی بنیا او دا نام جبریل امین ہے، اور جو ہجرت دی رات دا ساتھی بنیا او دا نام صدیق اکبر ہے۔ جو ہجرت دی رات دا ساتھی سی وہ تمام فرشتیاں دا سردار بن گیا، جو معراج دی رات دا ساتھی سی وہ تمام فرشتیاں دا سردار بن گیا، اور جو ہجرت دی رات دا ساتھی سی صدیق اکبر وہ تمام فرشتیاں تمام صحابہ دا صدر بن گیا۔ پھر علماء نے لکھے کہ جو معراج دی رات دا ساتھی سی وہ موڑ تک گیا، اور جو ہجرت دی رات دا ساتھی سی توڑ حجرہ رسول تک گیا، وہ دا نام بھی صدیق اکبر سی رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ میں عرض کر رہی سی کہ حضور دی رات زندگی دے اندر 2 راتاں بڑی اہم سن، ایک معراج دی رات، ایک ہجرت دی رات۔ معراج دی رات دا ساتھی جبریل سی، ہجرت دی رات دا ساتھی صدیق اکبر سی۔ جو معراج دی رات دا ساتھی بنیا وہ فرشتیاں دا سردار بن گیا، اور جو ہجرت دی رات دا ساتھی بنیا وہ صحابہ دا سردار بن گیا۔ اور پھر اس دی بے نیازی دیکھو کہ جو معراج دا ساتھی سی وہ سدرہ تک ہی گیا، اور جو ہجرت دی رات دا ساتھی سی توڑ روضہ رسول تک گیا، اور آج بھی حضور دے نال اقرار کر۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو ہجرت فرمائی، آقا علیہ السلام سیدھے ابو بکر صدیق دروازے تھے کہ دروازہ بجایا، پوچھا کون ہے؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دروازہ کھول دیتا، مرحبا۔ حضور فرمایا کہ حکم الہی آ گیا، ہجرت کرنی ہے۔ حضور میں تے 6 مہینے تو تیار ہو کے بیٹھا ہوں، آقا کدو حکم فرمان گے؟ ٹر پہ ناشتہ لیا، چلتے چلتے غار ثور تک پہنچے۔ علماء نے جو لکھی ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ غار دی اونچائی اور بلندی کافی سی، رات دا وقت سی، حضور اور ابو بکر جدو چڑھن لگے آپ نے عرض کی کہ آقا میرے کندھے حاضر نے آپ دی خدمت واسطے۔ ابو بکر بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام ابو بکر دے کندھے ہاتھ بیٹھ گئے، اور ابو بکر نے جدو سفر نو طے کیتا، آقا علیہ السلام دا ایک قدم دائیں طرف ایک قدم بائیں طرف، حضور علیہ السلام نے نبوت والے دونوں ہاتھ ابو بکر صدیق دے سر مبارک تے رکھ دیتے ہیں، اور کائنات نو سمجھا دیتا ہے کہ ابو بکر نو کوئی اکیلا نہ سمجھے۔ اور پھر ابو بکر دی محبت دیکھو رضی اللہ تعالیٰ حضور نو لے کے چڑھ رہے ہیں، سرکار دا کدی دایاں قدم چوم رہے نے، کبھی حضور دا بایاں قدم چوم رہے نے، موج کر رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کی کر رہے ہیں؟ ہاتھ بن کے عرض کی تھی کہ آقا میں تو معراج کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب نے کہا نا کہ تیری معراج تھی کہ تو لوہے قلم تک پہنچا، اور میری معراج تھی کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور پہنچ گئے، غار دے دہانے تے ابو بکر نے اتاریا، آپ اندر چلے گئے، اور اللہ دے قرآن نے کیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس غار دے اندر 2 سن۔ آپ نے غار نو صاف کیتا، پرواہ نہ کی تھی، اندھیری رات ہے، کو موزی جانور ڈس بھی سکتا ہے، تکلیف بھی دے سکتا ہے، لیکن ابو بکر محبت والے سن، کہنے لگے کہ جب میں مر گیا نے میرے گھر والی نے تکلیف ہونی ہے، جب حضور نے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پوری امت ہی ہلاک ہو جائے گی۔ آپ نے غار نو صاف کر دیتا، اور غار نو صاف کرن تو بعد آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کی تھی کہ آقا اندر تشریف لے آؤ۔
آپ جس ویلے اندر آپ نے قدم رکھیا ابو بکر کہندے نے کہ غار چمک اٹھی کہ جویں 14ویں دا چاند نازل ہو گیا، چراغ دی ضرورت ہی نہ پئی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہ ابو بکر کچھ آرام کر لے، سرحانہ نہیں۔ اور علماء نے لکھے، حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، طبقات ابن سعد نے، ضیاء النبی نے، تاریخ طبری نے، تاریخ ابن خلدون نے، بہت سارے تاریخ دانا نے لکھے کہ 75 سوراخ سن، بعضوں نے لکھے 300 سوراخ سی۔ ابو بکر صدیق نے دستار مبارک اتاری، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دیتے، اور 2 سوراخ رہندے سن جنہ تے ہڈیاں رکھ لیاں، اور خیال سی، تصور سی، اس کے اندر بھی حکمت سی کہ مولا اپنے پیارے یار غار نو آزمانا چاہتا سی۔ حضور جدو اندر تشریف لائے، سرکار نے اپنا سر مبارک ابو بکر دی گود دے اندر رکھ دیتا اور آرام کر رہے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جدو حضور نے سر مبارک میری گود دے اندر رکھیا نے، اور میں حضور دے چہرے مبارک نو محبت نال جدو تکیا نے، تے رب دی قسم انج محسوس ہوندا سی جویں رب دا قرآن کھلیا ہویا ہے، اور میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا، میں رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا سی، اور حضور دی پیشانی دے اندر محسوس ہو رہا سی کہ جویں سورج چل رہا سی۔ آقا علیہ السلام آرام کر رہے نے، اسی غار دے اندر ایک کالا ناگ بھی سی، سارے سوراخاں کھل گیا بند سی، اور کالے ناگ دے اندر تسی سمجھ دے ہو کتنی طاقت اور قوت ہوندی ہے، چاندہ پھونک ماردا کپڑا اڑ کے دور جا سکتا سی، لیکن کالا ناگ بھی سمجھدا سی ادب مصطفیٰ کہ حضور دی بارگاہ دے اندر جانا تے پہلے ابو بکر دے قدم چومنے نے، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر جانا ہے، ابو بکر دے دروازے تو لنگنا ہے، ابو بکر صدیق دے قدم چومنے نے۔ اس کسے سوراخ نو نہ چھیڑیا، ابو بکر صدیق دی ہڈی نو ڈنگیا، جدو ڈسیا آپ نے پھر بھی پرواہ نہ کی تھی، پھر ڈسیا، پھر نہ پرواہ کی تھی۔ القصہ کہ چہرہ ابو بکر صدیق دا رنگ تبدیل ہو گیا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، اور پھر ابو بکر دے جو آنسو سن زمین تے نہیں گرے، فرش تے نہیں گرے، جھولی دے اندر نہیں گرے، بلکہ ابو بکر صدیق دے جو آنسو گرے چہرہ مصطفیٰ تے گرے۔ جتنے قیمتی آنسو سن اتنا ہی قیمتی چہرہ مصطفیٰ سے۔ حضور علیہ السلام نے جدو دیکھیا ابو بکر دے آنسو گر رہے سن اور میرے چہرے تے گر رہے سن، حضور نے اکھاں کھولیاں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما یبکی کا یا ابو بکر، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا حضور مینوں نہ پوچھو، روان والی چیز نو پوچھو۔ آپ نے ہڈی اٹھائی، کالا ناگ مارا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یار نو کیوں ڈسے؟ سر جھکا کے کیا حضور یار دی تکلیف پوچھیے تے میری گل ہی نہیں پوچھی، یہ پوچھیے تے مینوں پوچھیا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، اپنا لب مبارک انگلی نہ لا کے ابو بکر صدیق دی ہڈی نو لگایا، سارا زہر چلا گیا۔ اور اس کالے ناگ نے کیا حضور میرے کل بھی تو پوچھو نے؟ آقا نے فرمایا کہ بول۔ اس کیا حضور میں تے دیدار مصطفیٰ واسطے 600 سال تو انتظار کر رہے ہوں، 600 سال تو انتظار کر رہے ہوں۔ اور میاں محمد کھڑی شریف دے تاجدار نے کیا خوبصورت نقشہ بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ ہجری تیرا جے اے پانی منگے تے گھونے نہ دے گیڑا، جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا، اور آسے آسے عمر گزاری، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں تے مالی باغ نڑوے کھڑ دے دا جدو آئیاں باغ بہاراں، اور میں نیوا
در مرشدی دا اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے او تقوی رکھ محبوبہ والا او چل دوارا منیے. اور آپ فرماتے ہیں خش خس دل تو قدر نہ میرا تے صاحب نو بٹھائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سائیاں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ مقام سا کہ آپ نے 3 راتاں اور 3 دن غار کے اندر حضور دے نال گزارے سن. اور اعزاز کسی اور صحابی نوں نہیں ملیا سوائے ابو بکر صدیق دی ذات. اور ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا نے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا دا فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ میرے روزے اور میرے منبر دے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے. پہلا سوال تے وے کہ اج بھی تسی لوگ بہت سارے جڑے حاجی عمرہ شریف کرن والے ریاض الجنہ بھی جا کے جدو نوافل پڑھتے ہو وہ جنت بھی جا کے پڑھتے ہو. لیکن اے باغ اور ٹکڑا مسجد نبی تے اللہ کا گھر ہے. حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایک نماز با جماعت پڑھے گا 50,000 نماز ثواب ادا، نماز دا ثواب عطا ہوئے گا. 50,000 نماز. اور میرا سوال ہے کہ اللہ دے گھر تے سارے جنت دے ٹکڑے نے. حضور نے فرمایا کہ جب قرب قیامت آئے گی نے رب اپنے سارے گھروں آسمانہ تے اٹھا لے گا. یہ جنت کا ٹکڑا کیوں بنیا؟ حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ میرے روزے والا حصہ اور جدے وچوں میں لنگنا یہ حصہ اور میرا منبر یہ جنت کے ٹکڑیاں وچوں ٹکڑا. روزے دے اندر کون آرام کر رہے ہیں؟ نبیاں دا سردار. ایک پاسے کون ہے؟ ابو بکر صدیق. ایک پاسے کون ہے؟ فاروق اعظم. ہن کوئی اٹھ کے بدبخت آکھے الیاذ باللہ الیاذ باللہ، شان صدیق دے اندر کوئی گستاخی کرے، شان فاروق اعظم دے اندر کوئی گستاخی کرے، او دے ورگا کوئی بدبخت ہو سکے. اور سب تو بڑی گل یہ کہ تسی اپنے گھر دے اندر انہوں رکھو گے جڑا تانوں پسند ہوے گا. مصطفیٰ اپنے نال انہوں سلاوے گا جڑا مصطفیٰ نوں پسند ہون گے. حضور نوں جڑے پسند نے اپنے یار ایک دائیں سلا دیتا ایک بائیں سلا دیتا، اور دونوں جنت وچ آرام کر رہے ہیں. ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک دا نام فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرا سوال ہے کہ جنت دا ٹکڑا یہ کیوں بنے؟ یہ آسمانہ تو نہیں آیا، نہ سدرہ تو آیا، نہ عرشہ تو آیا، نہ جنت وچ آیا. علماء نے جدو یہ تحقیق کی، یہ بحث کی، یہ سیر حاصل کی، علماء نے لکھی ہے کہ حضور نے انہوں جنت دا ٹکڑا اس وجہ تو آکھیا سی کہ مصطفیٰ دے قدم لگے نے دے اندر. ریاض الجنہ دے اندر مصطفیٰ دے قدم لگے نے. حضور جدو اما عائشہ صدیقہ دے حجرے مبارک بھی جو آندے سن، اج بھی جڑا سرکار دو عالم دا امت خضرہ ہے، حضور دا روزہ مبارک ہے، اے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ مبارک سی. آپ تے رہندیاں سن، اور حضور جدو ماں دے حجرے وچوں نکلدے سن آپ نماز پڑھان واسطے یا خطبہ دین واسطے ممبر رسول تے آتے سن. علماء نے لکھیا ہے کہ جتے حضور دے قدم لگے نے وہ جنت دا ٹکڑا بن گیا، تے جنوں حضور نے سجے اور کھبے سے لایا کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک دا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ ہے کہ میرے حضور دے یار غار جنتی نے، اور حضور نو انہاں نال بڑا ہی پیار. اور پھر ایک اور گل دسدے ہاں کہ تسی نماز پڑھتے ہو نہیں، نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین. بڑی توجہ نہ گل سنن والی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دا معنی ہے کہ ربا اسی تیری عبادت کرنے ہیں تے تیرے کول مدد مانگنے ہیں. اور یہ بھی ایک نقطہ دستے ہیں کہ کوئی ساتھی پریشان ہوئے نے رات دی تنہائی دے اندر کھڑا ہو کے آسمان وال منہ کر کے
ایک کثرت نال پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ربا میں تیری عبادت کرنا تیرے کول مدد چاہنا رب اپنے کرم و فضل دے صدقے اودیاں پریشانیاں دور فرما دے گا. یہ پڑھ لیا کرو. اور الحمد شریف بھی ایک ایسا عمل ہے کوئی شخص رزق والو بچیاں والو بیوی والو کار والو کسی چیز والو بھی پریشان ہے صبح نماز فجر تو بعد الحمد شریف کا تکرار کرو ورد کرو ذکر کرو 41 بار پڑھ لو 100 بار پڑھ لو جنہ بھی تسی پڑھ سکتے ہو. اللہ دے فضل و کرم نال اینو تسی شروع کرو انشاءاللہ چند دنوں بعد تسی دسو گے الحمد شریف دے صدقے رب نے تواڈے گھر دے اندر لہراں بہراں کر دتیاں نے انشاءاللہ. ایسا عمل ہے الحمد شریف دا. تو میرے سے کر رہے سی کہ الحمد شریف کے اندر تسی پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اگے پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ میں نے سیدھا راستہ دکھا. یہ کدوں پڑھ رہے ہو جدو نیت بننی ہوندی ہے نیت بننی ہوندی نماز دی حالت دے اندر تسی کھڑے ہوندے ہو تے کہندے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ میں نے سیدھا راستہ دکھا. اگے سوال ہے کہ سیدھا راستہ کنہاں لوگاں دا ہے؟ بندہ رب نو کہندا ہے کہ یا اللہ کنہاں لوگاں دا سیدھا راستہ تے بندہ کہندا ہے کہ یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتا ہوئے جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتا ہے. اگے پھر قرآن کو کچھ نہیں اگر آپ نے انعام کنہاں تے کیتا ہے. خالق نے قرآن کریم کے اندر 5ویں سپارے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ میں انعام کیتا ہے اپنے نبیوں تے صدیقین تے شہداء تے صالحین تے. نبیہ تو مراد 1,24,000 انبیاء کرام ذات مصطفیٰ ہے اور صدیقین تو مراد صحابہ کرام دی ذات ہے ابو بکر صدیق دی ذات ہے. شہداء تو مراد تمام شہداء صالحین تو مراد تمام صالحین ہے. گویا کہ ثابت ہویا کہ نماز دے اندر بھی جب تک تسی انعام یافتہ لوگاں دے اتے دعا نہ کرو گے انہاں دا تذکرہ نہ کرو گے تو نماز بھی مکمل نہیں ہوے گی. صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ انہاں لوگاں دا راستہ دکھا جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتا وے. اور انعام والے کون لوگ نے؟ نبی نے صحابہ نے شہداء نے صالحین نے. تے انہاں تو تسی چھٹکارا نہیں پا سکتے. اس تو ثابت ہویا کہ اللہ دے نبیوں تے بھی یقین اور ایمان رکھو اصحاب رسول تے بھی یقین اور ایمان رکھو شہداء تے بھی ایمان اور یقین رکھو اور صالحین تے بھی ایمان اور یقین رکھو. جدو انہاں ہستیاں تے تسی یقین اور ایمان رکھو گے رب تانوں اس دنیا دے اندر کامیابی عطا فرما دے گا. اور آخری حدیث پاک حضرت مشکات شریف دی حدیث رسول ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا آپ کہندی ہیں کہ حضور ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے اور سرکار جدو میرے گھر تشریف لائے حضور نے کہا کہ میں کائنات دی ماں آرام کرنا چاہنا. میں حضور دی خدمت دے اندر عرض کیتی کہ آقا میں اپنا جسم اگے پیش کر دینی ہاں. ام المومنین کہندی ہیں کہ میں اپنے پیر دومی بچھائے حضور نے میری گود دے اندر سر رکھیا تو آرام کرنا شروع کر دیتا. 14ویں دی رات سی میری نگاہ آسمان دے ستاریاں تے پئی اور جدو میری نگاہ آسمان دے ستاریاں تے پئی میں حضور دی بارگاہ دے اندر ایک سوال کر دیتا اور میری خیال اور سوچ سی کہ میرے باپ دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہونیاں. میں سوال کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ آپ تو قربان ہو جان. میرا ایک سوال ہے حضور دسو کہ جڑے آسمان دے ستارے نے کیا انہاں دے برابر بھی کسے امتی دی نیکیاں ہونگیاں؟ حضور اٹھے فرمایا کہ ہاں نعم عمر کہ آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں میرے فاروق اعظم دیا نے. جدو آپ نے اتنا فرمایا نے کائنات دی ماں چپ ہو گئی خاموش ہو گئی کیونکہ خیال اور سوچتے سی کہ میرے ابے دیاں نیکیاں نہیں ہونگیاں. تو علماء نے لکھیا کہ کائنات دی ماں نے پھر سوال کر دیتا کہ آقا یہ دسو تے میرے باپ دیاں نیکیاں کنیاں کو ہونگیاں وہ کس پاسے گئیاں نے؟ تو حضور مسکرا کے فرمان لگے کہ کائنات دی ماں عمر دیاں نیکیاں ساریاں ایک پاسے تیرے باپ دی غار والی نیکی ایک پاسے ہے وہ ساری نیکیاں بھی جو افضل اور اعلیٰ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.